السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 881واں سبق ہے۔ محترم دوستو، یہ ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، مجھے لگتا ہے اس کے بازو میں جو پاکستان، ادھر سائڈ سے بنگلہ دیش، یہ جتنا بر صغیر کا علاقہ ہے، یہ ہم لوگوں کا جو اسلام ہے نا، ہم لوگوں کا، وہ مجھے لگتا ہے دنیا کے باقی ملکوں سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تھوڑا الگ ٹائپ کا ہے۔ مطلب باقی دنیا کے ملکوں میں لوگ جو عبادتیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے، کہ بھائی بندے نے کیا، اللہ کو پتہ اس نے کیا 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 نہیں کیا۔ ہمارے ملکوں کی تھنکنگ ایسی ہے، ہمارے ملکوں کی سوچ ایسی ہے، یہ دو چار ملکوں کی، کہ یہاں پہ اپنے کیے ہوئے عمل کو جب تک 100-150 کو نہیں سنائیں گا، اس کے پیٹ کے اندر درد ہوتا رہے گا۔ ابھی مجھے ایک صاحب کا رات میں فون آیا، حالانکہ وہ بیچارہ کبھی فون نہیں کرتا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بولے مولانا میرے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ میں بولا آپ کون بول رہے، کہاں سے بول رہے؟ ارے بولے پہچانے نہیں، میں فلانا بول رہا ہوں، فلانے گاؤں سے۔ میں بولا جی بولو نا، کیا مسئلہ ہے؟ بولے بس کچھ بھی نہیں، رمضان کے بعد میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو سوچا آپ کو بھی اطلاع دے دوں اور آپ سے بھی دعا کی درخواست کروں۔ ارے میں بولا بھائی تو حج کے لیے جا رہا ہے تو اس میں دعا کی درخواست کی کیا ضرورت ہے؟ حج ایک ایسا فریضہ ہے جیسے نماز ایک فریضہ ہے، روزہ ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو کیا 4-5 رشتہ داروں کو فون کر کے جاتا ہے؟ بھائی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ تو نے شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرے ذمے سے اللہ ایک فریضہ پورا کرا رہے ہیں، اور اس میں ڈاؤنڈی دے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلان کرنے کی، پیپر میں ایڈ دینا تھا۔ میں بولا تو وہ بھی ہم پڑھ لیتے تھے کہ فلانے گاؤں سے فلانے صاحب وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اپنے اعمال کو کرنے سے پہلے ہم لوگ مردود کر دیتے ہیں۔ جو ڈاؤنڈی دیتے ہیں، پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، پورے رشتہ داروں میں، برادریوں میں دعوتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہر جگہ گئے تو دولہے میاں کے جیسی گل پوشی ہو رہی ہے، گلے کے اندر رومال ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ فالتو کی چیزیں، دکھاوا، ریاکاری؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اصل میں ہماری سوچ کا نتیجہ ہے، یہ ہماری تھنکنگ ہے، یہ ہماری تھنکنگ کی وجہ سے ہی ہمارا یہ حال ہے کہ ہر آدمی کو ہر ایک کو بتائیں گے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک صاحب کو کسٹمر کیئر کا کال آیا، کسٹمر کیئر والے نہیں، کریڈٹ کارڈ لے لو، بینک سے لون لے لو، اس کا فون آ گیا غلطی سے۔ تو انہوں نے اس کو بھی بولے ارے بھائی تیرے کو معلوم نہیں ہے میں بہت بیزی ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ یار تیرے کو اس کو بھی اطلاع دے دیے۔ ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ لے رہے ہیں لوکل کا، اس کو بھی بول رہے ارے بھائی ذرا جلدی ٹکٹ دینا، اگلے ہفتے میری فلائٹ ہے، میں حج کے لیے جانے والا ہوں۔ جس کے پاس دودھ لینے کے لیے جاتے تھے اس کو بھی اطلاع دے رہے ہیں بھائی اگلے ہفتے سے میرا پوترا آئے گا دودھ لینے کے لیے، میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں۔ جہاں پہ بھاجی ترکاری لینے کے لیے جاتے تھے ان کو بھی سب کو، اور بھائی کیسے ہیں آپ لوگ؟ دیکھو بھائی میں اگلے ہفتے حج کے لیے جا رہا ہوں۔ جو کرانہ دکان پہ سے سامان لینے کے لیے جاتے تھے اس کو بھی اطلاع، اور سیٹھ کیسے ہے آپ؟ بس کچھ بھی نہیں، دیکھو اب میں تو اگلے ہفتے حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہاں تک کہ ٹرین میں سفر کر رہے، بس میں سفر کر رہے، جس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں اس کو بھی اطلاع دے رہے، اور بھائی کیسے ہے آپ لوگ؟ میں اگلے ہفتے حج کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی ایسی سوچ بنی ہوئی ہے، سوچ، جب تک پورے گاؤں میں ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے، اطلاع نہیں دیں گے، اور کوئی بھی عمل، یہ خالی حج کی بات نہیں ہے، کوئی بھی عمل، اور ہم بھی عادت ایسی پڑی ہوئی ہے، سامنے والے کے تقوی کو، سامنے والے کی للہیت کو اگر جانچنا ہے تو اس کے جو انفرادی اعمال ہے، میں سفر کرتے رہتا ہوں کہیں پر بھی، اکثر لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں اور مولانا آپ کے خاص معمولات کیا ہے؟
ارے میں نے کہا بھائی میرے کچھ معمولات بھی ہوں گے تو وہ میرے اور اللہ کے درمیان کا ڈاؤنڈی دوں کیا؟ میں بولا ڈاؤنڈی نہیں، اعلان پیپر میں ایڈ دیتا میں میرے معمولات کیا ہے بول کے. یار فالتو کی چیزیں اللہ حفاظت فرمائیں. میں یہی سوچتا ہوں جو لوگ اپنی تہجد کا بھی تذکرہ کرتے، الحمدللہ تحدیث بالنعمہ کے طور پہ تذکرہ کر رہا ہوں، پچھلے 15 سالوں سے کبھی تہجد کا ناغہ نہیں ہوا. کون بولا رے تیرے کو تیرا تہجد کا ناغہ نہیں ہوا 15 سال سے 10 سال؟ تیرے کو پوچھا کس نے؟ اور تحدیث بالنعمہ کائے کے واسطے کر رہا ہے یہاں پہ کس کے سامنے؟ تیرے کو تحدیث بالنعمہ ہی کرنا ہے، 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھ اور اللہ کے سامنے کر کہ تو نے. یہ ہمارے سوچ بنی ہوئی ہے، سوچ. یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جب تک اپنے اعمال کا دکھاوا، ریاکاری بیانوں میں رو کے لوگوں کو نہیں سنائیں گے، میں تو بس ایسی بیت اللہ کے سامنے تھا پردہ پکڑ کے رو رہا تھا تب تک لوگوں کو رحم نہیں آئے گا. لوگوں کو جب تک نہیں لگے گا یہ کتنے اعلیٰ درجے کا، اونچے درجے کا، مقام کا اور مرتبے کا اللہ والا ہے. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم. ارے بھائی تم کتنے بڑے اللہ والے ہیں، تمہارا مقام کتنا اونچا ہے، تم کس درجے کے ہیں وہ اللہ کو بتاؤ. اللہ کو یہ تماشا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیا ہے میرے محترم دوستو؟ تو لوگ پوچھتے ہیں معمولات. ارے کائے کے معمولات؟ جس کے معمولات ہے یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہونا چاہیے. بھائی تو نے کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے یا یہاں بیان میں سنانے کے لیے پورے پبلک کو؟ کیا معمولات ہے؟ تہجد کیسی ہے؟ تسبیحات بولے پچھلے 30 سال ہو چکے ہیں میری یہ تسبیحات نہیں چھوٹی. کس کے واسطے پڑھا تو نے تسبیحات؟ وہ اتنے سال ہو گئے. یہ میرے محترم دوستو آپ کو صرف ہمارے ان ملکوں کے اندر ملے گا. اور میں ایک جلسے میں مجھے جانے کا موقع ملا، وہاں پہ ایک صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے بیان کرنے کے لیے. اب انہوں نے بیان شروع کرنے کے پہلے ہی جو ہے شروع کر دیے، بولے بھائی من آنم کہ من دانم کہ میں ذرہ ہوں کہ میں پھلیتا ہوں کہ میں خاکسار ہوں، میں ایسا ہوں، میں تو اپنے آپ کو یہ. اب وہ سب ہونے کے بعد میں وہ بیٹھے میرے بازو، تو میں نے ان کے کان میں بولا، میں بولا بھائی تیرے کو کس نے پوچھا تھا تو آنم ہے کیا دانم ہے کیا ذرہ ہے کیا خاک ہے؟ میں تو اپنے آپ کو دھول بھی نہیں سمجھتا ہوں. یہ کس نے پوچھا تیرے کو؟ تو کائے کے واسطے یار بلا وجہ کا ناٹک کرنے کا؟ مدرسے کا جلسہ ہے، بچے حافظ بنے، حفظ قرآن کی تھوڑی سی فضیلت سنا دینے کا. تیرے کو تیرے بارے میں کس نے پوچھا تو کیا ہے بول کے؟ چپ بلا وجہ پبلک. میں نے کہا عاجزی، انکساری اور تواضع یہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، زبان پہ نہیں ہوتا ہے، الفاظ میں نہیں ہوتا ہے. تمہارے دل میں کیا ہے؟ دل میں تم جو دل میں سوچ رہے ہو نا، جیسے میں نے کہا مجھے وہ مفتی انور صاحب کاوی والے، شیخ الحدیث دارالعلوم کنتھاریہ، ان کا وہ جو جملہ ہے، جملہ انہوں نے جو تواضع اور تکبر دونوں کے ڈیفینیشن کو اپنی کتاب میں جو بیان کیا، تکبر اور تواضع اس کو سمجھنے کے لیے وہ کافی ہے. حضرت نے اتنے بہترین انداز میں سمجھا دیا. ایک آدمی اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے صدر جلسہ کی کرسی پر، مہمان خصوصی کے کرسی پر، اور ایک آدمی جو ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے پبلک میں، عام لوگوں میں چٹائی کے اوپر. حضرت نے لکھا، بولے جو آدمی صدر جلسہ کے اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ متواضع منکسر المزاج ہو، اور ایک آدمی جو چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہو وہ متکبر ہو. صرف اور صرف اپنے نیت اور اپنی سوچ کی وجہ سے کہ ایک آدمی جو اسٹیج پہ بیٹھا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے، اے اللہ میں اس اسٹیج کے لائق نہیں ہوں، میں صدر جلسہ کے لائق نہیں ہوں، میں مہمان خصوصی کے لائق نہیں ہوں، لیکن یہ تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا جو تو نے یہاں بٹھایا، ورنہ میری اصلی جگہ تو عام لوگوں میں بیٹھنے کی ہے. بولے اس انسان کی یہ سوچ صدر جلسہ کے کرسی پہ بیٹھنے کے باوجود اس کو متواضع اور منکسر المزاج بنا رہی ہے. اور سامنے پبلک میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کے ذہن میں اگر یہ خیالات آ رہے ہیں، کیا یار سالہ اسٹیج پہ میرے واسطے جگہ نہیں رکھے گئے انہوں نے؟ فالتو لوگوں کو عقل ہے کیا؟ ان کو دعوت دیتے، ہمارے جیسوں کو بلاتے، عام لوگوں کے اندر بٹھاتے، ان کو معلوم نہیں ہے میری جگہ کہاں ہے؟ اسٹیج پہ ہے میری جگہ.
اور اسٹیج پہ بٹھانا چھوڑ کے عام لوگوں میں بٹھایا انہوں نے مجھے. وہ زبان سے نہیں بول رہا, اس کے دل میں یہ خیالات پیدا ہو رہے. تو حضرت مفتی صاحب نے لکھا اس کے دل میں ان خیالات کا پیدا ہونا ہی اس کے متکبر ہونے کے لیے کافی ہے. میرے محترم دوستو, اصل جو تعلق ہے وہ دل کا ہے, دل کا ہے, وہ دل کا ہے. آپ دل میں کیا سوچتے ہیں؟ اب آپ اپنی زبان سے ہی اگر بول رہے ہیں میں خاکسار ہوں, میں تو ذرہ ہوں, میں تو ایسا ہوں, ارے کون پوچھا کون بابا تیرے کو؟ تو جو کچھ بھی ہے, تو جب سجدہ کر اللہ کے سامنے اس وقت یہ سوچ کہ دنیا کی بدترین مخلوق میں ہوں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں, یہ کافی ہے. زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. تو ہمارے ملک کے اندر جب تک لوگوں کو بتائیں گے نہیں, جب تک ریاکاری نہیں کریں گے, زبان سے نہیں بولیں گے, اپنے معمولات نہیں گنائیں گے, اپنے عمل نہیں گنائیں گے, سکون ملتا ہی نہیں آدمی کو. ایک بستی کے اندر گاؤں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی, اور گاؤں والوں نے ہی بنائی. گاؤں کے اندر جو بڑے بڑے سیٹ لوگ رہتے, غفور سیٹ, ان کی طرف سے 2 لاکھ روپئے, اللہ بخش سیٹ ان کی طرف سے 2 لاکھ روپئے, فلانے سیٹ ان کی طرف سے 2 لاکھ روپئے, ایسے 4-5 سیٹ لوگوں نے اور گاؤں والوں نے مل کر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی اپنے گاؤں میں عبادت کے لیے. اب اللہ کے فضل و کرم سے میرا بھی جانا ہوا اس مسجد کے افتتاح کے پروگرام کے اندر. اب وہاں پر جب ہم گئے تو مقامی لوگوں نے ان لوگوں کا پہلے ستکار کیے, اکرام کیے, اعزاز کیے. بولے بھائی ہمارے گاؤں کے جو غفور سیٹ ہے انہوں نے 2 لاکھ روپئے دیے تھے, اس لیے ان کا ہم اکرام کرتے ہیں, اور اللہ بخش سیٹ ہے ان کا بھی اکرام کرتے ہیں, اور فلانے سیٹ ہے, یہ سب لوگوں کو جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ہم اپنی طرف سے ایک ایک رومال ان کو ہدیہ دے کر ان کا اکرام کرتے ہیں, عزت بڑھاتے ہیں ان کی. وہ بیچاروں کی عزت بڑھائی گئی. اب اس کے بعد ایک صاحب جو ہے ان کی بات طے تھی, وہ آئے اسٹیج کے اوپر, انہوں نے جیسی مائک ہاتھ میں لیے انہوں نے بولے یہ جو مسجد بنی ہے اس کو صرف اور صرف اللہ نے بنایا ہے, نہ کسی غفور سیٹ نے بنایا ہے, نہ کسی اللہ بخش سیٹ نے بنایا ہے, نہ کسی فلانے سیٹ نے بنایا ہے, یہ تو اللہ نے ہی تعمیر کرائی ہے. یہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوا. اگر کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ غفور سیٹ, اللہ بخش سیٹ اور فلانے سیٹ کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ اپنے دل سے خیال اور وہم و گمان نکال دے. انہوں نے کچھ نہیں کیا, جو کچھ بھی کیا وہ اللہ نے کیا. اب اس کے بعد میں مجھے بلائے انہوں نے بات کرنے کے لیے. اب میں نے جیسے ہی مائک اپنے ہاتھ میں لیا, میں نے کہا بھائی دیکھو, بیان شروع کرنے سے پہلے میں ان 3-4 سیٹھ لوگوں کا اپنی طرف سے اکرام کرنا چاہتا ہوں. بھائی وہ عبد الغفور سیٹھ کون سے ہے؟ میں نے کہا دیکھو میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, ایک چھوٹی موٹی میرے پاس 2-4 عطر کی بوتل ہے, اس میں سے میں آپ سب کو ایک ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. میں نے ایک ان کو دیا, وہ اللہ بخش سیٹھ کو ایک دیا, وہ تیسرے جو سیٹھ تھے ان کو بھی ایک دیا. میں نے کہا آپ تینوں وہ ہو جن کے مال کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے قبول کیا, اور میں نے کہا آپ کا یہ عمل مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کل آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کہ میں آپ کے لیے 2 فضیلتیں سناتا ہوں, ایک تو قرآن میں ایک تو حدیث میں, کہ جس نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں. یہ بشارت ہے آپ لوگوں کے لیے. اور دوسرے اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کیا. تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے اپنے منہ سے بولے تھے کیا آپ کا ستکار کرو؟ بولے نہیں ہم نے تو اللہ کے لیے کیے. میں نے کہا بس کافی تھا, لیکن ہم نے جو آپ کا ستکار کیے وہ ہمارے دل سے کیے, بستی والوں نے جو آپ کا ستکار کیے وہ اپنے دل سے کیے.
اور لوگوں نے جو آپ کا اعزاز کیے وہ ان کے دل سے کیے، آپ لوگوں نے اپنی زبان سے نہیں بولے، اس کا مطلب آپ اپنے عمل میں مخلص ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک پیسے کی بھی ہم کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ کچھ لوگ لاکھوں روپیے انہوں نے قربان کر کے اللہ کا گھر تعمیر کیے، ان کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی بڑھانا چھوڑ کر یہاں پہ ہم نے لا کے جو ہے ان کے عمل کو بالکل باطل اور مردود قرار دیا، اس وجہ سے کہ ہم کو ابھی تک فہم حدیث نہیں ہے، فہم سنت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہر عمل میں فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدل عطا کیا، ابو بکر کے احسانات کا بدل میں نہیں عطا کر سکتا، وہ اللہ دیں گے قیامت میں۔ حضرت عثمان غنی بیر روما خرید کر دیے، فرمایا عثمان اللہ نے تم کو پوری آزادی دے دی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی صحیح فہم دین کا ہم سب کو عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔